بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جھوٹ، چغلی، غیبت اور گالی دینا، بیہودہ بات، کسی کو تکلیف دینا کہ یہ چیزیں ویسے بھی ناجائز و حرام ہیں۔ روزہ میں اور زیادہ حرام ان کی وجہ سے روزے میں کراہت آ جاتی ہے۔ کوئی چیز خریدی، اس کا چکھنا ضروری ہے کہ نہ چکھے گا تو نقصان ہوگا، چکھنے میں حرج نہیں ورنہ مکروہ ہے۔ بلا عذر چکھنا جو مکروہ بتایا گیا ہے، یہ فرض روزہ کا حکم ہے۔ نقل میں کراہیت نہیں جبکہ اس کی حاجت ہو۔ عورت کا بوسہ لینا اور گلے لگانا اور بدن چھونا مکروہ ہے جبکہ یہ اندیشہ ہو کہ انزال ہو جائے گا۔ گلاب یا مشک وغیرہ سونگھنا، داڑھی مونچھ میں تیل لگانا اور سرما لگانا مکروہ نہیں۔ روزہ میں مسواک کرنا مکروہ نہیں جبکہ جیسے اور دنوں میں سنت ہے، روزہ میں بھی مسنون ہے۔ مسواک خشک ہو یا تر، اگرچہ پانی سے تر کی ہو، زوال سے پہلے کریں یا بعد میں، کسی بھی وقت مکروہ نہیں۔ روزہ دار کے لیے کلی کرنے اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ کرنا مکروہ ہے۔ کلی میں مبالغہ کرنے کے یہ معنی ہے کہ منہ بھر پانی اور وضو غسل کے علاوہ ٹھنڈ پہنچانے کی غرض سے کلی کرنا یا ناک میں پانی چڑھانا یا ٹھنڈ کے لیے نہانا بلکہ بدن پر بھیگا کپڑا لپیٹنا مکروہ نہیں۔ منہ میں تھوک اکٹھا کر کے نگل جانا بغیر روزہ کے بھی ناپسندیدہ ہے اور روزہ میں مکروہ۔ سحری کھانا اور اس میں تاخیر کرنا مستحب ہے مگر اتنی تاخیر مکروہ ہے کہ صبح ہو جانے کا شک ہو جائے۔ روزہ دار کو بلا عذر کسی چیز کا چکھنا یا چبانا مکروہ ہے۔ چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً عورت کا شوہر یا باندی غلام کا آقا بدمزاج ہیں کہ نمک کم و بیش ہوگا تو اس کی ناراضگی کا باعث ہوگا، اس وجہ سے چکھنے میں حرج نہیں۔ چبانے کے لیے یہ عذر ہے کہ اتنا چھوٹا بچہ کہ روٹی نہیں کھا سکتا اور کوئی نرم غذا نہیں جو اسے کھلائی جائے، نہ حیض و نفاس والی کوئی اور بے روزہ ایسا ہے جو اسے چبا کر دے دے، تو بچہ کے کھلانے کے لیے روٹی وغیرہ چبانا مکروہ نہیں۔